ہندوستان میں آپ کہیں کریں گے تو گرفتار کیے جا سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس لیے بھی آج کی یہ آپ کی میٹنگ اہم ہے، اور اس سے ایک میسج جائے گا۔ کل رات عرب نیوز کے ایک کورسپونڈنٹ نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ کل پریس کلب میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے فلسطین میں مارے گئے صحافیوں کے بارے میں۔ میں نے کہا جی آپ اس میں جا رہے ہیں؟ جی آپ اس میں کیا کہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ تشریف لائیے اور خود سن لیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی رپورٹ بھیجنی ہے، اور اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا شاید آنا تو وہاں ممکن نہ ہو پائے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مجبوری اور مصلحت انٹرنیشنل جرنلسٹ کی جو دلی میں موجود ہیں، ان کو فلسطین پر یہ پروٹیسٹ میٹنگ کو کور کرنے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ فلسطین کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں کہی گئی، کچھ اور باتیں کہی جائیں گی، اور ایسی کوئی نئی بات شاید نہ ہوگی جو آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن ایک طرز تقابل ہے جو تم کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے جو ہم کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی اس بات کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ دوستو دنیا میں دو ملک بنے، 1947 میں پاکستان، 1948 میں اسرائیل، اور دونوں ہی ناجائز ملک ہیں۔ میں ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کا اتہاس ہے نہ بھگول ہے، جو پولیٹیکل ریزن سے، پیورلی راجنیتک کارنوں سے بنائے گئے، اور ان سے آپ کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے۔ اور اسرائیل نے بھی یہ دکھا دیا کہ 48 میں وہ کتنا چھوٹا سا ٹائنی ملک تھا، اس کی سرحدیں بڑھتے بڑھتے 1967 میں جو قبضہ کیا، اور اس کے بعد سے لگاتار ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جنگ میں وہ فلسطین کے ایک اور حصے پر قبضہ کر لیں۔ تو اب ویسٹ بینک بچا ہے، اور دیکھیے کیا ٹریجڈی ہے کہ ویسٹ بینک میں کہیں سے بھی امداد نہیں پہنچ رہی تھی، تو وہ امریکہ کا ایک آرگنائزیشن، کیا نام ہے، کچن کر کے، اس کے 5 لوگوں کو پرسوں مارا گیا ہے، 5 لوگوں کو، 7 لوگ۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اس وقت میں روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، اور ان کو رسد لے کر کے جا رہے ہیں، ان کو بھی اسرائیل مار دے رہا ہے۔ تو اس سے جارحانہ قدم اور کیا ہو سکتا ہے 21ویں صدی میں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، یونائٹڈ نیشن خاموش تماشا ہی ہے، حالانکہ اس کے سیکرٹری جنرل نے وہاں جانے کی ہمت کی، مگر کچھ کر نہیں سکی، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے پاس ویٹو ہے، اور اس کے علاوہ جو اور باقی 5 برہمن دیش ہیں سرکشا پریشد کے، ان کے پاس یہ ویٹو ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردی کے علاوہ اور کچھ کرنے کو تیار نہیں، اس سے آگے۔ ایسے میں جو لوگ آگے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا دیش دکشن افریقہ، اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اس کی ودیش منتری نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر کے جس طرح سے بے نقاب کیا ہے اسرائیل کو، اور جس طرح سے ایک حالات بتائے ہیں کہ فلسطین میں کیا گزر رہی ہے، میرے خیال میں پوری دنیا کے دیشوں کو اس کا انوسرن کرنا چاہیے۔ ہمارے دوست اور بھائی کیسی تیاگی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رولنگ پارٹی کے پارٹنر ہیں، رولنگ الائنس کے پارٹنر ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ فلسطین کے معاملے پر ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں۔ میں نے کئی بار ان کو جب وہ پارلیمنٹ میں تھے تب بھی وہاں فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے سنا تھا۔ اس حکومت سے کہیں کہ کم سے کم اس ملک میں جو ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، کم سے کم پروٹیسٹ کرنے کا تو حق دیں، وہ حق تو ہم تو نہ چھینیں کہ فلسطین کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم چند آنسو بہا سکیں، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں، اور کم سے کم جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روک نہ سکیں تو اس کو پروٹیسٹ کر کے کم سے کم اظہار تو کر سکیں۔ اتنا تو حق ہم سے نہ چھینیے، خدا رحم۔ تو دوستو میں یہی اپنی بات مکمل کروں گا کہ 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو بولنا ہے۔ آپ سب کی ہمت کی داد، ہمت کو سلام، اور فلسطین کی جو روداد ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ منور رانا کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ دلی تھے نہ مزدور کی بیٹی، لیکن قافلے جو بھی ادھر آئے ہمیں لوٹ گئے۔ تو فلسطین کی لوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے رکنے کی فی الحال کوئی امید نہیں نظر آتی، لیکن ہم جن بھی حالات میں ہیں شدت کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے رہیں، اپنی بات کہتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت
بہت شکریہ جناب قربان علی صاحب، آپ نے پولیس کا تذکرہ کیا، میرے پاس بھی پولیس کا فون آ گیا 2-3 مرتبہ اور پوچھنے لگے کیسا کیسا پروگرام ہے. پھر کہا کہ ابھی SHO صاحب آئیں گے پارلیمنٹ اسٹیج سے اور آپ سے ملیں گے بھی. تو بڑا ٹف ہوتا ہے. خود جب اس پروگرام کا ہم لوگ فیصلہ کر رہے تھے بڑا مشکل تھا، لیکن پریس کلب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ دی، ورنہ زیادہ تر ایسے یہاں جو اسپیسز ہیں پروگرام کے لیے آڈیٹوریم ہے وہ منع کر دیتے ہیں، فلسطین کے نام پر بالکل بھی نہیں دیتے. ایون ہیومن رائٹس کی بھی جب بات چیت کی جاتی ہے تو تفصیل جاننے لگتے ہیں کہ کہا ہیومن رائٹس کے نام پر آپ فلسطین کی بات تو نہیں کریں گے. تو بے شکریہ. اس سلسلہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں موجود ہے مشہور صحافی اور ہمارا سماج نیوز کے لیڈر جناب شیخ رضا فاطمی صاحب. تو آپ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. شکریہ تو اور وہ تمام لوگ اس وقت میں جس وقت ایک افراتفری ہے فلسطین کے نام پر، خوف کا ایک ماحول ہے، ہم یہاں جمع ہوئے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں نہ صرف اپنے صحافی دوستوں کا فلسطین کے جو مارے گئے ہیں، بلکہ ان کا بھی جو ان کے لواحقین صرف اس لیے مار دیے گئے، ان کے بیٹے ان کے پوتے جو ایک صحافی کے بیٹے اور پوتے ہیں. آپ ساری رپورٹ جیسا پروان علی صاحب نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی سے پوشیدہ ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے کم کر کے صحیح ہمارے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ چیزیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ ظلم کی یہ آندھی اتنی شدید ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے معیار اکھڑ گئے، کتنے اقدار تباہ ہوئے. اور یہ فلسطین تو خاص طور پر وہ کہا جاتا ہے کھاج کی شکل میں ایک چھوٹے سے بندو سے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے فلسطین کو جس طرح سے قبضے میں لے لیا، اور وہاں جس طرح سے انسانی تمام اقدار کو پامال کر کے لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ کر پوری انسانیت شرمسار ہے. اور جیسے ہمارے دوستوں نے فرمایا، بتایا بہت قاعدے سے اور رپورٹ اپنے کیا کہیں ثبوت کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ کہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور فلسطین کا مدعا میں کل پرانا تھا نہ